بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير آغا صاحب قروہ آغا کاظم طباطبائی علیہ رحمہ ایک نیا مسئلہ شروع کر رہے ہیں، وہی مسجد کے باب سے ہے۔ اذا رأى الجنوب نجاسة فی المسجد، اگر ایک جنوب شخص مسجد میں نجاست دیکھے، فإن أمكنه إزالتها بدون المکث فی حال المرور، آپ کو یہ علم ہے کہ آپ مسجد سے گزر جانا، ایک دروازے سے گزرنا دوسرے دروازے نکل جانا حال جنوب میں مسجد میں، عام مسجدوں میں جائز ہے، یعنی خانہ کعبہ کی مسجد و مسجد النبوی میں جائز نہیں ہے، لیکن یہاں تو جائز ہے۔ اگر جنوب دیکھتا ہے کہ مسجد نجس ہو گئی، حال مرور میں چلتے چلتے وہ پاک کر سکتا ہے مسجد کو، تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے، کیونکہ جنوب کے احکام پر بھی عمل ہو گیا کہ مسجد میں ٹھہرا نہیں ہے، دوسری طرف سے مسجد کو پاک کرنا واجب فوری تھا، وہ بھی انجام پا گیا، چلتے چلتے جو پاک کرے گا، مثلا کوئی چیز وہاں نجس پڑی اٹھا کے چلا جائے مثلا، تو اس طرح سے جو ہے پاک کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے وظیفہ شرعی یہی ہے کہ فوراً یہی انجام دے۔ وجب المبادرۃ الیہا، تو اس پاک کرنے میں جلدی کرنا واجب ہے اس مجرم شخص پر، واجب فوری کرنا۔ وَإِلَّا اگر اس مجرم کے لیے چلتے چلتے پاک کرنا ممکن نہیں ہے، فالظاہر وجوب التأخیر الی ما بعد الغسل، تو واجب ہے کہ اگر چلتے چلتے پاک نہیں کر سکتا ہے تو پہلے غسل انجام دے گا، پھر آ کر مسجد کو پاک کرے گا واجب فوری ہونے کے ناطے، لیکن اس بات کا خیال کرے گا کہ غسل بھی فوری انجام دے گا تاکہ مسجد کی فوریت میں تاخیر نہ ہو جائے، فوراً جو غسل کر کے فوراً مسجد کو پاک کرے گا، کیونکہ وہ واجب فوری ہے، اس لیے اس واجب فوری کے ساتھ غسل بھی واجب فوری ہو جاتا ہے، جلد از جلد غسل کر کے وہاں پر جانا، دو واجب فوری ہو، ایک کے ساتھ دوسرا منسلک ہو گیا ہے۔ لیکن یجب المبادرۃ الیہ حفظا للفوریۃ بقدر الامکان، لیکن اس غسل کرنے میں بھی جلدی کرنا ہے تاکہ مسجد کی فوریت کو محفوظ رکھ سکے، بقدر امکان، جتنا اس سے ممکن ہے اتنی فوریت سے غسل انجام دے گا تاکہ اس فوریت سے مسجد کو فوری طور پر پاک کیا جا سکے۔ حضرت یہ مسجد کی چھت پہ گھر وغیرہ بناتے ہیں، یہ تصرف نہیں ہوتا، مسجد مولانا کے لیے گھر بناتے ہیں یا کوئی دوسرا اسٹور بناتے ہیں، یہ اگر وہ وقف نامے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو بنانے وغیرہ وقف نامے کا حصہ ہے۔ وقف تو مسجد، زمین وقف مسجد کی ہوتی ہے نا، اب اسی میں اب مسجد یہ بنتی ہے۔ اس کے اندر کیا الفاظ لکھے، اگر یہ مسجد کے لفظ کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ بالکل اس میں پھر تو وہاں آفس بنانا بھی جائز نہیں ہوگا، پھر تو وہاں دوسرے اور کام کے لیے جائز نہیں۔
وہاں پر امام بارگاہ بھی بنانا چاہیے، ہیلپ بہت سارے ہوتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يُمْكِنُ التَّطْهِيرُ إِلَّا بِالْمَسْحِ جُنُبًا، اور اگر مسجد کو پاک کرنا ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ وہاں پر ٹھہرنا پڑے گا جنوب کی حالت میں، فَلَا يَبْعُدُ جَوَازُهُ بَالْوُجُوبِ، تو بعید نہیں ہے کہ وہ ٹھہر کر کے بھی جنوب کسی طرح مسجد کو پاک کرے، یہ جائز بھی ہے بلکہ واجب بھی ہو جایا کرتا ہے۔ بلکہ واجب ہو جانے کا مطلب کبھی کبھی اسی پر منحصر ہوا کرتا ہے، پاک کرنا تو واجب ہو جایا کرتا ہے۔ وَقَذَا اسْتِلْزَامُ التَّعْخِيرِ، وَقَذَا إِذَا اسْتَلْزَمَ التَّعْخِيرُ إِلَىٰ أَن يَغْتَسِلَ كَحُرْمَتِهِ، اسی طریقے سے اگر تاخیر کرے غسل کے انجام دینے تک تو مسجد کی حد کے حرمت ہوا کرتی ہے، مسجد کی توہین ہو جایا کرتی ہے، تو پھر تو وہاں جنوب شخص مسجد میں داخل ہو کے واجب ہے کہ پہلے پاک کرے، اور پہلے پاک کرنے کے بعد اپنا غسل جنابت بعد میں انجام دے، کیونکہ مسجد کی توہین ہو رہی ہے۔ یہ تھا بیان آغا صاحب عروہ آغا کاظم طباطبائی علیہ رحمہ کا بیان۔ اس میں پہلا حاشیہ جو لگایا ہے اس میں آغا خوئی یہ فرماتے ہیں، یہ جو ہے ہم زبانی بیان کر چکے ہیں کہ اگر گزرتے ہوئے پاک کر سکتے ہیں تو گزرتے ہوئے پاک کرنا ہے، کیونکہ جنوب کے لیے گزرنا حرام بھی نہیں اور واجب فوری بھی انجام پا جاتا، ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو پہلا حاشیہ ہو گیا۔ دوسرا حاشیہ جو ہے وہ یہ کہ اگر مسجد کو پاک کرنا ممکن نہ ہو گزرنے کی حالت میں اور ٹھہرنا بھی حرام وجوب ازالہ فوری کے ساتھ ٹکراتا ہے، ازالہ حرمت مکس پر، حرمت ٹھہرنے پر مقدم ہے یا حرمت ٹھہرنا مقدم ہے وجوب ازالہ پر، تو میں سے کون مقدم ہے؟ دو طرف مسئلہ پیش آ رہا، ٹھہرنا حرام ہے، دوسری طرف واجب فوری بھی ہے، تو دو میں سے کون سا ہے؟ یا دو میں سے کسی ایک کو مقدم قرار دیں یا تفصیل قرار دیں اس مسئلے میں، اولا بتبن تفصیل فی المسئلہ تھے، یا چارہ نہیں کہ ہم تفصیل کے قائل ہو جائے مسئلے میں۔ تحقیق مطلب یہ کہ تفصیل ہوگی اس لیے کہ اس مسئلے میں تین صورتیں بنتی ہیں، تین صورتیں بنتی ہیں، ان تین صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ جب مسجد میں ٹھہرنا حرام جنوب کا مزاحم ہو جائے فوریت ازالہ کے ساتھ، اور فوریت ازالہ چونکہ واجب ہے، اس وجہ سے یہاں پر تضاہم نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی مجرم نجاست کو مسجد میں دیکھتا ہے جبکہ وہ جنوب بھی ہے اور غسل کرنے کی اس میں صلاحیت بھی ہے، تو امر دائر ہے اس قسم کے شخص میں کہ وہ جلدی ازالہ انجام دے اور عصیان حرمت نقص در مسجد ہو جائے، یعنی مسجد میں ٹھہرنے میں گناہ انجام
انجام دے کر مسجد کو پاک کرے. یہ دونوں پہ ہو. مسجد میں داخل ہوا اور نجاست کو ظاہر کیا جبکہ خود بھی جنوب ہے، اور عمل دائرے کی یا تو یہ گناہ کر کے پاک کرے یا یہ کہ وہاں مسجد میں نہ ٹھہرے اور ازالہ کو تاخیر کر دے غسل کے انجام دینے تک. تو یہاں پر تعین ہوگا کہ ازالہ تاخیر میں پڑ جائے گا، اور ازالہ کی فوریت والی دلیل کے منافی ہے کہ ازالہ فوری انجام دینے تھا، یہ چلا گیا غسل کے لیے، فوریت فوت ہو جایا کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ اس طرح یہ تعارض نہیں ہے. ذہن میں تو تعارض آ رہا ہے کہ فوری یا تو اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، یا یہ کہ عصیان در مسجد ٹھہرنے میں گناہگار ہوا کرتا ہے. تو دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن یہ تعارض نہیں ہے. نہ ہونے کی ایک خاص وجہ ہے کہ فوریت عرفیہ ہے. فوریت عقلیہ نہیں کہ ہر صورت میں فوراً انجام دے، فوریت عرفیہ. اور فوریت عرفیہ کیا چیز ہے؟ فوریت عرفیہ یہ ہے کہ پاک کرنے کے وسائل جمع کرنا پڑتے ہیں. اگر جو ہے کوئی ٹوائلٹ میں گیا ہوا ہے تو ٹوائلٹ سے فارغ ہو کے آئے گا تو پاک کرے گا نا. اس طرح جو بھی ضروری امور ہے اس کو انجام دینے کے بعد پاک کرے گا. یہ فوریت عرفیہ کے منافی نہیں ہے. اس لیے غسل بھی انہی چیزوں میں سے ہے جو فوریت کے مقدمات میں سے شمار ہوتا ہے. یہ فوریت کے منافی نہیں ہے غسل انجام. جو جس طرح ٹوائلٹ پہ جانا انسان کے لیے مجبوری ہے، جو ہے ایسا نہ ہو جائے کہ ہم پاک کر جائے خود اس کے لیے، اس کی وجہ سے جو ہے اور مسجد نجس ہو جائے. مجبوری ہے یا ضروری ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ اگر جو ہے مثلا وہ جنوب حالت میں اگر جو ہے پاک کرتا ہے تو جنوب کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا چاہیے، ایک مجبوری ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ واجب فوری ہے لیکن فوریت عرفیہ ہے، عرفیہ میں سارے مقدمات طے ہونا چاہیے. جیسے ٹوائلٹ میں جانا ہے، پاک کرنے کے جو وسائل ہے وہ فراہم کرنا ہے، پائپ لانا، مختلف چیزیں لانا، اس کی جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں اس کو جو ہے وہ نکالنے کی چیزیں، مختلف جو چیزیں، افراد کو بلانا، یہ سب جو ہے وسائل میں جو ہے واجب فوری کے مقدمات کہلاتے ہیں. واجب فوری کے مقدمات میں جس طرح ٹوائلٹ میں جانا اور جو ہے وسائل فراہم کرنا، اسی طرح غسل جنابت انجام دینا بھی واجب فوری کے مقدمات میں سے ہے. اس لیے واجب فوری کے منافات نہیں ہے غسل کو انجام دینا. اس لیے کہتے ہیں یہ تعارض آپ کے ذہن میں نہ آئے، یا آپ کوئی کہہ رہے ہیں یہ تعارض نہیں ہے، کیونکہ واجب فوری عرفی ہے، اور عرف کے اندر غسل جنابت انجام دینا یہ فوریت کے ساتھ منافات نہیں رکھتا. فوری کا مطلب یہ بھی تو نکل سکتا ہے نا، جیسے خانہ کعبہ میں جو ہے ہر وقت وہ تیار رہتے ہیں، اگر نبی ہو فوراً تیار ہوتے ہیں افراد کہ اس کو وہ کریں. تو اب چیزیں لانا، افراد جمع کرنا، تو یہ مسجد میں جب فوری ہے تو پھر اس میں آمادہ رہنا چاہیے کہ کبھی نبی ہو تو ہم فوراً اس کو چیزیں رکھیں. ان کے پاس تیل کی دولت ہے، ہر وقت تیار رکھتے ہیں. ہر مسجد والے تھوڑی کوئی اتنا امیر ہو تیل کا کمال ہے، وہ جو ہے تیار ہے، ان کے پاس تیل کی دولت پڑی ہے. ہر مسجد والے تو بیچارے بہت غریب ہوتے ہیں، ہر وقت جو چندہ مانگتے رہتے ہیں. تیل کی جگہ گٹر کا پانی
چل بس پانی کے پیسے نہیں ہوتے، بجلی کے پیسے نہیں ہوتے، مشکلات میں بڑی چلا ہے وہ کام نہیں یہ آگے صاحب یہ ہو تو بھی یہ واجب نہیں ہے، یہ ہو تو واجب نہیں، وہ تو ایک اجتماع اور اس کی وجہ سے وہاں پہ اجتماعی بات ہے، وہاں پر آمدنی اتنی ہے، اگر آمدنی ان کی بھی نہیں ہوتی تو پھر کیا ہے؟ آمدنی ہو تو پھر ہمارا رکھنا ضروری ہے نا پھر نہیں کوئی ارے نہیں ہے کوئی ضرورت مجھے پتا ہے کہ اس کرنے والا سو جائے تو مسئلہ جیسے وہاں بزرگ حضرات ہیں جن کے لیے یہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بچے یا بچے ہیں چھوٹے. وہاں پر تو چونکہ اجتماعی مسائل بہت زیادہ ہے، ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اتنا مجمع ہوتا ہے بات کرنے کی ان کے پاس وسائل بھی بہت زیادہ ہیں، وسائل اس سے زیادہ ہیں کہ مسئلے کو بات کریں، اور آمدنی بھی خود حاجیوں کی آمدنی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بے تحاشا آمدنی ہو رہی ہوتی ہے. کعبہ کو باہر نکال کر دھو سکتے ہیں، خانہ کعبہ کو ہی. البتہ خانہ کعبہ کے سلسلے میں ایک روایت ہمیں یاد آ گئی کہ جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو روایت جو ہے کچھ الٹی ہے، ہمارے ذہنوں سے بالکل الٹی ہے. روایت جو ہے وہ یہ کہ خانہ کعبہ کا عمرہ یا حج انجام دے دو تو فوراً خانہ کعبہ کے پاس سے نکل جاؤ، حج کرنے کے بعد وہاں مکہ میں نہیں رہو. یہ اس قسم کی روایت یہ امام حسین کے روزے کے لیے بھی ہے نا جی، امام حسین کے روزے کے لیے بھی ہے کہ ہاں زیارت کے لیے بھی جو ہے یہی ہے کہ جو ہے آپ جلدی سے حج کر لو، عمرہ کر لو، فوراً نکل جاؤ. اور پھر امام نے اس کی وجہ بتائی صحابی کو، کیا اس کی وجہ ہے کہ جو احترام آپ کا خانہ کعبہ کے سلسلہ ابھی آپ کے ذہن میں احترام میں زیادہ رہو گے تو وہ احترام برقرار نہیں رہے گا، احترام ختم ہو جائے گا، اس لیے آپ زیادہ اس کے پاس نہیں ٹھہر رہے. جیسے آل سعود کے ختم ہو گیا احترام. ان کو چاہیے آگے سب ہر سال نئے حاجی لے جائیں، نئے لوگوں کو. اس لیے جو ہے جب ہم وہاں پر حج یا عمرہ حج کے لیے گئے تھے تو بہت سارے جو ہے عرب لوگ کہتے ہیں آپ لوگ جو ہے ہمارے لیے مزاحم ہوتی، ہم ہاتھ جوڑتے تھے، آپ تو خانہ کعبہ کو پاکستان لے جاؤ، ہمارے لیے تو زحمت نہیں. اتنی بے احترامی کرتے ہیں خانہ کعبہ، اتنی بے احترامی کرتے ہیں، ان کو خانہ کعبہ سے بیزار ہو گئے. کتنی بیزاری ہوگی قریب ہونے کے. ہم کہتے ہو کتنے خوش قسمت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی خانہ کعبہ لے جاؤ، ہماری جان چھوڑو. اتنا فرق پڑا کیوں؟ اس لیے یہ خانہ کعبہ ان پر ہمیشہ ہوتی ہے. تو آدمی جو ہے جو زیادہ چیز ہوتی ہے نا اس کی قدر نہیں کرتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اس خانہ کعبہ کے بارے میں رہا کہ 24 گھنٹے اس پر نور برستا رہتا ہے کہ جب بھی اس کو دیکھ کے کوئی دعا مانگے فوراً دعا قبول ہو جائے گی، اتنا نور برستا ہے اس کے. پاکستان میں ایک شہر میں جگہ چڑھی ہوئی ہوگی، آگے قوالی ہو رہا ہوگا، سب دیکھیں یہ جو ہے آپ نے پرمٹ کیسی ہدایت کا ہے کہ بہت ساری چیزیں جس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے زیادہ قریب رہنے سے پھر وہ محبتیں ایسی رہتی ہیں. یعنی بیوی سے بھی دور رہنا چاہیے ذرا. دور تو رہنا چاہتے ہیں کہ وہ دور رہنے نہیں، جو مسئلہ ہے ساس بہو کا بھی مسئلہ ہے ایسا. ساس بہو کا مسئلہ بھی یہی ہے جو آپس میں جھگڑے جو گھر میں چلتے ہیں، اس لیے کہ چولہے الگ الگ ہونا چاہیے، اس لیے کہ چولہے ہی سے آگ لگ جاتی ہے. اس لیے جو ہے وہ اتنا بیٹے کی شادی کر کے اس کو الگ کر دیں وہ زیادہ اچھا ہے، وجہ اس کی کہ اس کو ساتھ رکھیں گے تو وہ خود بخود جو جھگڑے پیدا ہوں گے اور جو مصیبتیں کھڑی ہوں گی. اس کو الگ کر دیں گے، وہ خود اپنا جانے، ہم خود اپنا جانے. یہ بڑھاپے میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے جی بعد میں بوڑھے ہو جائے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. ہاں لیکن بہر ابھی فی الحال ابھی جھگڑا شروع ہو جائے گا، مصیبتیں کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی بہت زیادہ شدت سے قریب ہو جانے کے نتیجے میں بہت زیادہ اپنے قریب کرنے سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور جو ہے اس کو دور کرنا کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے. تو بات چل رہی تھی کہ یہاں پر آپ اس کو تعارض نہ سمجھیں
ایک دوسرے کے ساتھ تضاہم نہ سمجھے، بلکہ یہ تضاہم ہے ہی نہیں. کیا کوئی کچھ نہیں، یہ تضاہم ہے ہی نہیں. عرف اس کو مانتا ہے کہ واجب فوری جو مسجد کو پاک کرنا ہے اس کے ساتھ غسل جنابت انجام دینا، ٹوائلٹ میں جانا، اس پانی کے پاک کرنے کے وسائل کو فراہم کرنا، یہ کوئی منافات نہیں ہے. واجب فوری اس مسجد کو پاک کرنے کی کوئی منافات نہیں ہے دونوں. اس لیے جو ہے غسل جنابت پہلے انجام دے گا اور پھر اس کے بعد مسجد کو پاک کرے گا. اس لیے یہاں پر تو یہ مسئلہ بالکل صاف ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ چونکہ واجب کے جو مقدمات ہیں عقلی ہیں وہ ایک متعلق چیزیں ہوتی جو تقریباً پہلے سے طے ہوتی ہیں. اب یہ غسل کرنا تو ایک جو ہے نا خارج سے مطلب پیش آیا ہے، تو اس کو پھر مقدمہ قرار دینا یہ ہاں، لیکن وہ خارج سے پیش آئے یا جو ہے فوری طور پر جو ہے پیش آ جائے، اس میں یہ کہ کبھی وسائل بھی دیکھتے ہیں لاتے ہیں اندر سے، ممکن ہے کوئی چیز خراب بھی ہو اندر سے، تو اس کو جو ہے فراہم کرنا پڑتا ہے، جا کر کے جو ہے اس کے کاریگر کو بلانا پڑتا ہے کہ بھائی اس کو ٹھیک کرو تاکہ جو ہے ہم اس کو لگا کے اس کو دوبارہ پاک کر سکیں. تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. یہ جو ہے جس طرح وہ اوزار خراب ہو جایا کرتے ہیں، آدمی بھی تو خراب ہو سکتا ہے. وہ غسل جنابت قرار دینا، یہ آدمی خراب ہو جو پاک کرنے والا تھا وہی خراب ہو گیا، اس کو بھی تو ٹھیک کرنا پڑے گا. وہ ٹھیک ہو کر آئے گا پھر یہ پاک کرے گا. یہ اوزار خراب ہونے کی مانند ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ آپ متعین مانیں کہ پہلے اس مورد میں تو اپنے آپ کو پاک کر کے غسل جنابت انجام دینا، پھر جا کے واجب فوری کو انجام دینا. یہاں پر تضاہم ظاہر میں نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں تضاہم نہیں ہے. بس متعین ہے کہ یہاں پر پہلے غسل انجام دے گا پھر اس میں ازالہ انجام دے گا. ایک نقطہ اور بھی بیان کر رہے ہیں، بس اس تھوڑے سے ٹائم میں اس نقطے کو ملاحظہ فرمائیں گے کہ کیا اس شخص کو کہ جس پر غسل جنابت واجب ہے وہ تیمم کر کے جلدی سے فوراً جو ہے مسجد کو پاک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کہتے نہیں، تیمم کرنے کا مورد نہیں ہے. تیمم کرنے کا مورد وہ ہوا کرتا ہے کہ جب انسان کے پاس یا تو پانی نہیں ہے یا کسی اور وجہ سے غسل انجام ہی نہیں دے سکتا ہے، غایات اخر کی وجہ سے. یہ تھوڑا سا سردی لگنے کی وجہ سے اگر وہ غسل نہ کریں تو ہاں، اگر جو ہے کوئی بیمار ہو جانے کا خطرہ ہے، بیمار کا خطرہ نہیں ہے، عام نارمل آدمی ہے تھوڑا سردی لگنے ہے تھوڑا سردی برداشت کر سکتا ہے، کرے، جس سے کرنا پڑے گا. تھوڑی سردی جیسے جو ہے آج کل کے موسم میں تھوڑی ٹھنڈی ہے اور کوئی ٹھنڈے پانی سے غسل کرتا، تھوڑی سردی لگتی ہے تو تھوڑا برداشت کرے. اتنی برداشت کرنے کو شریعت نے کہا ہے کہ آپ کو برداشت کرنا ہے اور برداشت کر کے غسل کر کے آپ کو صبح کی نماز پڑھنا ہے. مگر یہ کہ کوئی بیماری بڑی لگ جاتی ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، پھر تو معاف. سر میں درد ہو جاتا ہے نہانے سے، سر میں درد کو بھی شریعت کا عذر نہیں مانا. ہلکا سا بخار بھی آ جائے تو عذر نہیں مانا، ایسا تھوڑی سی سستی پیدا ہو جائے تو عذر نہیں مانا. کراچی میں والے کے پاس گیزر تو نہیں ہے، اس کو حرج کی کیفیت برداشت کریں. ہے، بڑی بیماری لگ جائے، کوئی بہت بیماری بڑی طول کھینچ جائے، تو ایک الگ بات ہے. آج صاحب جیسے کراچی میں ہر ایک کے پاس گیزر تو نہیں ہوتا، ہاں، صحیح بات ہے. وہ نہانا چاہے تو نہا سکتا ہے، ظاہر ہے اتنی تو برداشت کرنی پڑے گی. نہانا واجب ہے، وہ غسل جنابت اسی ٹھنڈے پانی سے اتارے. وہ تیمم کر کے مسجد میں آیا تھا پیغمبر ہے، اس نے کسی سے پوچھا کہ مجھے سردی سے ڈر لگتا ہے، تیمم کیا ہے لہٰذا میں مسجد میں ہوں، جائز ہے یا نہیں؟ میرا خیال میرے لیے تو جائز نہیں ہے، آپ کے لیے تو اللہ ہی جانا ہے. ہاں، اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ بہت پانی سے ڈرتا ہے ٹھنڈی سے اور اس کو واقعی جو ہے خوف ہے کہ بہت بڑی بیماری ہے تو الگ بات ہے. واقعی وہ ڈرتا ہے، اس کو ہمیشہ جو ہے خطرہ رہتا ہے.
ہر آدمی کی اپنی کیفیت ایک آدھ دفعہ کر کے تو دیکھ لیں، ڈر کے تو نہیں ہوتا مر جائے پھر وہ کہاں سے مرے گا تو نہیں، بیماری آئے گی۔ یہ بات ہے کہ ہر ایک کی اپنی کیفیت ہے۔ اگر واقعی میں سے ڈر لگتا ہے کہ مر جائے گا یا مثلاً جو ہے وہ بہت بڑی بیماری میں شکار ہو تو پھر ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ تیمم ہی صحیح ہے، اس کے لیے بلکہ واجب ہے تیمم کر کے ہی نماز پڑھے۔ نہیں تیمم کر کے وہ مسجد میں آ سکتا ہے اگر تیمم کر کے آ سکتا ہے، اگر جو ہے وہ تیمم کر کے پاک ہو گیا۔ یا صاحب ایسا آدمی ہے، ہو سکتا ہے کیا جو بالکل تازہ ہو، ٹھیک ٹھاک ہو ہر معاملے میں، صرف پانی استعمال کر رہے تو اس کو اتنی بڑی بیماری لاحق ہوتی ہے، مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں باہر لوگ جو بہت پانی سے ڈر رہے ہوتے ہیں، بہت ہی اس کو تندرست اس کا مطلب ہے بہت ساری بیماریاں ہیں اس کو۔ تندرست ہونے کے باوجود بھی بعض لوگ ہوتے ہیں نفسیاتی طور پر ہوتے ہیں، یا ان کی جینس میں ایسا ہوتا ہے کہ پانی سے ڈر رہے ہوتے ہیں، پانی سے بہت خوف ہوتا ہے اس کو پھر کئی بیماریاں ہوتی ہیں۔ بیماری تندرست آدمی مشکل ہوتا ہے کہ وہ بس بیماری پانی ہے سے تو کیا کرے، اچانک اتنا بیماری بڑا تو نقصان ہوتا ہے۔ پہنچے۔ بیماری میں شریعت نے بیماری میں خود انسان کی اپنی تشخیص کو معتبر قرار دیا، حتیٰ ڈاکٹر کی تشخیص کو بھی اتنا اعتبار نہیں دیا جتنی اپنی تشخیص کو معتبر قرار دیا خود انسان کو۔ ٹرائی کرنا پڑے گا۔ اس لیے جو ہے کہتے ہیں تیمم اگر بدل از غسل کرنا چاہے تو اس کے لیے یہاں پر عذر نہیں ہے، کیونکہ یہ غسل کر سکتا ہے پانی سے، اس لیے جو ہے اس کو غسل ہی کرنا پڑے گا اس مقام میں، اور غسل کر کے آئے گا، اس کو غسل کرنے کے بعد ہی جا کر کے مسجد کو پاک کریں، تیمم سے گزارا نہیں ہوگا۔ صلی اللہ